السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعاد آن لائن اکیڈمی کے زیر اہتمام فہم قربانی کورس سبق نمبر 23 میں خوش آمدید۔ قربانی کے جانوروں میں کتنے افراد شریک ہو سکتے ہیں؟ قربانی کے بڑے جانور یعنی اونٹ، اونٹنی، گائے، بیل، بھینس، بھینسا میں 1 سے لے کر 7 تک افراد شریک ہو سکتے ہیں، چاہے جفت افراد ہوں یا طاق، لیکن 7 سے زیادہ افراد کی شرکت جائز نہیں۔ نمبر 2، قربانی کے چھوٹے جانور یعنی بکری، بکرا، دمبا، بھیڑ، مینڈھا، ان میں سے ہر ایک میں صرف 1 آدمی کی قربانی جائز ہے، اس میں 1 سے زیادہ افراد کی شرکت جائز نہیں ہے۔ کیا قربانی کے شرکاء کا طاق ہونا ضروری ہے؟ بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی کے جانور میں صرف طاق یعنی 1، 3، 5 یا 7 افراد ہی شریک ہو سکتے ہیں، جفت افراد نہیں۔ حالانکہ یہ واضح غلطی ہے، کیونکہ اوپر مسئلے سے یہ بات بخوبی واضح ہو جاتی ہے۔ قربانی کے جانور میں جفت یعنی 2، 4، 6 افراد بھی شریک ہو سکتے ہیں۔ کیا بڑے جانور میں 7 حصے بنانا ضروری ہے؟ بعض لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ قربانی کے بڑے جانور میں اگر 7 سے کم افراد شریک ہوں تب بھی 7 حصے ہی بنانا ضروری ہیں۔ واضح رہی یہ غلط فہمی ہے۔ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ جتنے افراد شریک ہوں ان کے مطابق حصے بنانا بالکل درست ہے۔ چاہے 2 افراد شریک ہوں تو 2 حصے بنا دیا جائیں، 5 شریک ہو تو 5 حصے بنا دیا جائیں۔ البتہ اگر 7 سے کم شرکاء جانور کے 7 حصے ہی بنانا چاہیں تب بھی جائز ہے۔ قربانی کے بڑے جانوروں میں شرکاء کے حصوں سے متعلق ایک اہم مسئلہ۔ قربانی کے بڑے جانور میں جتنے بھی افراد شریک ہوں اس میں اس بات کا لحاظ رکھا جائے کسی بھی شریک کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو۔ جیسے کسی بڑے جانور میں 7 افراد اس طرح شریک ہوں کہ 5 افراد کا ایک حصہ ہو، 1 کا 1.5 حصہ ہو، 1 کا آدھا حصہ ہو۔ اس صورت میں چونکہ 1 کا حصہ آدھا ہے تو 7ویں حصے سے کم ہے، اس لیے کسی کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ سادہ الفاظ میں یوں کہیں کہ بڑے جانور کو 7 برابر حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تو ان میں سے 1 حصے کو 7واں حصہ کہتے ہیں۔ بڑے جانوروں میں کسی بھی شریک کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہونے کی وضاحت۔ ہم نے یہ بات بیان کر دی ہے کہ قربانی کے بڑے جانور میں 7 سے زیادہ افراد کی شرکت جائز نہیں۔ اس سے یہ اہم بات بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ قربانی کے جانور میں جتنے بھی افراد شریک ہوں اس میں اس بات کا لحاظ رکھا جائے کسی بھی شریک کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو۔ یہی وجہ ہے جس طرح 7 سے زیادہ افراد کی شرکت جائز نہیں، اسی طرح یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ اگر افراد 7 یا 7 سے کم ہوں لیکن حصوں کی تقسیم اس طرح کی جائے کہ شرکاء میں سے بعض یا سب کا حصہ 7ویں حصے سے کم آ رہا ہو تب بھی شرکت اور قربانی جائز نہیں۔ اس بات کو مثالوں سے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ کسی بڑے جانور میں 8 افراد برابر کے شریک ہوں تو ظاہر ہر ایک کا حصہ 7ویں حصے سے کم ہو گیا تو یہ جائز نہیں۔ نمبر 2، کسی بڑے جانور میں 8 افراد اس طرح شریک ہوں گے 6 افراد کا تو پورا حصہ ہو اور باقی 2 افراد ایک ہی حصے میں شریک ہوں تو ایسی صورت میں چونکہ 7ویں فرد کا حصے سے کم ہو گیا ہے اس لیے یہ صورت بھی جائز نہیں ہے۔ گویا قربانی کے بڑے جانور میں 8 افراد کی شرکت کی کوئی بھی صورت جائز نہیں ہے۔ نمبر 3، کسی بڑے جانور میں 7 سے کم افراد اس طرح شریک ہوں یا بعض یا سب کا حصہ 1 سے زیادہ ہو تو ہر ایک کے پاس ایک مکمل حصہ ہو، باقی حصہ کسر میں ہو تو یہ بھی جائز ہے، کیونکہ ہر ایک کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہیں بلکہ زیادہ ہے۔ جیسے ایک جانور میں 4 افراد اس طرح شریک ہوں کہ 2 افراد کا ایک حصہ ہو، باقی 2 افراد کے 2.5 حصے ہوں تو یہ بھی جائز ہے، کیونکہ کسی کا بھی حصہ 7ویں حصے سے کم نہیں۔ نمبر 4، کسی جانور میں 7 افراد اس طرح شریک ہوں کہ 5 افراد کا ایک حصہ ہو، 1 کا 1.5 حصہ ہو، 1 کا آدھا حصہ ہو۔ اس صورت میں چونکہ 1 کا حصہ صرف آدھا ہے جو کہ 7ویں حصے سے کم ہے اس لیے کسی کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ نمبر 5، ایک جانور میں 2 افراد اس طرح شریک ہوں کہ دونوں کے 3.5 حصے ہوں تو یہ بھی جائز ہے، کیونکہ کسی کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔